بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کے سلسلے میں ہم نے قرض کے اصولی مباحث اور احکام شروع کیے تھے، اور قرض کے اصول اور احکام کو ہم نے کل 8 نکات میں تقسیم کیا تھا، اور گزشتہ 4-5 نشستوں میں ہم نے 7 نکات جو ہے قرض کے مکمل کر لیے ہیں. آج کی اس نشست میں ہم قرض کے نکات میں سے آخری جو نقطہ ہے بنیادی وہ پڑھیں گے، وہ ہے قرض کی کچھ اہم جدید صورتیں. آج کل معاشرے میں قرض کی کئی صورتیں وجود میں آ گئی ہیں، اور بہت ساری صورتیں ہیں جو جس پر قرض کی تعریف صادق آتی ہے. ہم ان میں سے کچھ ضروری اور کچھ اہم صورتوں کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. ان میں سے پہلی ایک صورت ہے جس کو کہتے ہیں سیکورٹی ڈپازٹ. آج کل سیکورٹی ڈپازٹ کے نام سے دکان یا مکان کو کرایہ پر دینے سے پہلے مالک جو ہوتا ہے، اونر، وہ کرایہ دار سے کچھ رقم وصول کرتا ہے اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. پھر جب کرایہ داری اور رینٹ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ رقم کرایہ دار کو واپس کر دی جاتی ہے، کیونکہ سیکورٹی کی رقم ہوتی ہے. ہاں، اگر کرایہ دار کے ذمے کچھ کرایہ باقی رہ گیا، یا کرایہ دار نے مکان میں کچھ خرابی کر دی ہو، یا گیس اور بجلی وغیرہ کا بل ادا نہ کیا ہو، تو پھر مالک جو ہوتا ہے اس سیکورٹی کی رقم سے اتنی رقم کاٹ دیتا ہے اور باقی واپس کر دیتا ہے. تو یہ جو سیکورٹی کی رقم ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی بھی شرعی حیثیت قرض کی ہے. علماء نے کہا کہ اصلاً تو یہ امانت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی بھی بطور قرض نہیں دیتا، امانتاً دیتا ہے. لیکن انتہاءً، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ابتداءً یہ امانت ہے، لیکن چونکہ کرایہ دار کی طرف سے اس طرح کی رقم کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور مالک مکان جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس اجازت کی وجہ سے یہ رقم جو ہے یہ انتہاءً قرض بن جائے گی. اور جب یہ قرض ہے تو اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے. اس پر کچھ شبہات بھی کیے جاتے ہیں کہ مثلا یہ تو کرائے کے اندر قرض کی شرط ہو گئی تو صفقہ فی صفقہ ہو گیا، کہ اجارہ کے اندر قرض کی شرط آ گئی. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اس شرط کا عرف ہو چکا ہے تو اور اس پر کوئی ممانعات بھی موجود نہیں ہے واضح طور پہ، تو اس لیے اس کی اجازت ہے. تو یہ سیکورٹی ڈپازٹ سے متعلق یہ اہم نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسرا جو مسئلہ ہے یا دوسری جو صورت ہے وہ ہے بیعانہ یا اس کو ٹوکن منی بھی کہا جا سکتا ہے. مختلف علاقوں میں اور تاجروں میں بیعانہ کی مختلف صورتیں رائج ہیں. بنیادی طور پر اس کی جو بیعانہ جو ادا کیا جاتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں اہم اور بنیادی. پہلی صورت کہ بیعانہ کی ادائیگی عقد بے اور خرید و فروخت کے معاملے کے مکمل ہونے کے بعد ہو. مثلا میں نے کسی سے زمین خرید لی، معاملہ مکمل ہو گیا کہ میں نے خرید لی آپ سے زمین 50 لاکھ میں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے بیچ دی، معاملہ ہو گیا، اور میں نے 1 لاکھ روپے بطور بیعانہ دے دیا، باقی میں بعد میں دوں گا. تو یہ پہلی صورت ہے. اس صورت کے اندر جو بیعانہ دیا جاتا ہے اس کی حیثیت قیمت کا ایک حصے کی ہوتی ہے، جس کو جزوی ثمن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس مکان یا اس زمین کی قیمت ہے 50 لاکھ جس کو میں نے خریدا ہے، اور اس میں سے 1 لاکھ میں نے دے دیے، تو یہ اسی قیمت کا حصہ ہوگا. تو بنیادی طور پر یہ امانت یا قرض نہیں ہے بلکہ یہ قیمت کا حصہ ہے. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری صورت جو یہ ہے بیعانہ کی ادائیگی کی، کہ خرید و فروخت کے معاملہ مکمل ہونے سے پہلے صرف وعدہ والے مرحلے کے اندر جب خریدار اور فروخت کنندہ آپس میں وعدہ کرتے ہیں تو اس مرحلے پر جو خریدار ہوتا ہے وہ فروخت کنندہ کو اپنی سنجیدگی کے اظہار کے لیے کچھ رقم بطور بیعانہ دے دیتا ہے. مثلا ایک زمین ہے تو میں کسی کو کہتا ہوں کہ یہ آپ سے میرا وعدہ ہے کہ میں اگلے جمعے کو آپ سے یہ زمین 50 لاکھ میں خرید دوں گا، اور میں اس معاملے میں سنجیدہ ہوں، یہ لے لیجیے بطور بیعانہ 1 لاکھ روپیہ. تو یہ 1 لاکھ روپیہ یہ اس اونر کے پاس، یہ جو مالک کی زمین کے پاس، یہ قرض ہے. اصلاً تو امانت ہے لیکن چونکہ استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو یہ قرض ہوگی.
اگر بعد میں نے اس زمین کے خریدنے سے انکار کر دیا اور معاملہ مکمل نہیں ہو سکا تو ایسی صورت میں وہ رقم مجھے واپس کی جائے گی. اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو یہ بیعانہ سے متعلق جو ضروری تفصیل تھی وہ ان دو صورتوں کے اندر آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. تیسرا جو اہم مسئلہ ہے عمومی طور پر کسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے، بڑا ضروری مسئلہ ہے کہ جن کسانوں یا زمینداروں کو اپنی فصل کاشت کرنے اور اس کے اخراجات وغیرہ کے لیے قرض کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو منڈی والے ہوتے ہیں یا جو منڈی کے دکاندار ہوتے ہیں یا آڑت کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کسانوں کو فصل کے اخراجات کے لیے قرض فراہم کرتے ہیں. لیکن قرض فراہم کرتے ہوئے ایک شرط لگاتے ہیں. وہ شرط یہ لگاتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ قرض تو دیتے ہیں، لیکن جب آپ کی فصل پک کر تیار ہو جائے تو آپ ہمارے پاس بھی لا کر فروخت کریں گے. یا اگر کوئی آڑتی ہے تو وہ یہ شرط لگاتا ہے کہ آپ مجھے آ کر اس منڈی میں مجھے اپنا ایجنٹ اور مجھے کمیشن پر اپنی سبزی دیں گے تاکہ میں اس کو مارکیٹ میں منڈی میں بیچوں اور اس پر اپنا کمیشن وصول کروں. تو اس طرح کی شرط لگاتے ہیں. دکاندار ہے تو وہی شرط لگاتا ہے کہ فصل میرے پاس لاؤ گے بیچنے کے لیے، اور آڑتی یا ایجنٹ ہے تو وہ اس شرط پر قرض دیتا ہے کہ آپ مجھے اپنا ایجنٹ بناؤ گے تاکہ میں آپ کی سبزی اور آپ کی فصل بعد میں بیچوں. تو اس طرح قرض کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے تھے کہ قرض کے اندر اس طرح کی شرط لگانے سے قرض کا معاملہ خراب نہیں ہوتا، قرض صحیح ہو جائے گا. تو زمیندار کو اس طرح کی قرض جو آڑتی یا ایجنٹ یا دکاندار دیتے ہیں یہ قرض صحیح ہو جائے گا. قرض تو ٹھیک ہے، وہ کسان لے جائے قرض اپنے استعمال میں لے آئے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس شرط پر عمل کرنا ضروری نہیں، اس شرط پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. کسان کو شرعاً یہ اختیار حاصل ہوگا کہ چاہے تو جس سے اس نے قرض دیا ہے اسی کے پاس لا کر فروخت کرے اپنی فصل، یا اسی کو اپنے ایجنٹ بنائے یا نہ بنائے، اس کو مکمل اختیار ہوگا. ہاں وہ اپنی مرضی سے لا رہا ہے اور اسی آدمی کو بیچ رہا ہے یا اسی کو اپنے ایجنٹ بنا رہا ہے جس سے اس نے قرض دیا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس پر لازم نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات، یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں یہ جب اس طرح کسانوں کو قرض فراہم کرتے ہیں اس شرط پر کہ آپ مجھے ہی وہ بنائیں گے، اپنا کمیشن ایجنٹ بنائیں گے تاکہ میں آپ کی فصل بیچوں اور اس پر اپنا کمیشن رکھوں، تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس شرط پر عمل تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس کو وہاں لازم سمجھا جاتا ہو اور اس کی وجہ سے وہ کمیشن ایجنٹ اپنا کمیشن زیادہ رکھ رہا ہو تو پھر یہ سود کی زمرے میں آئے گا، کیونکہ یہ آدمی قرض پر نفع وصول کر رہا ہے. کیسے؟ ایسے کہ وہاں عمومی طور پر کمیشن ایجنٹ جو ہے مثال کے طور پر وہ 5,000 روپے کمیشن لیتے ہیں. اب اس کمیشن ایجنٹ نے کسان کو قرض فراہم کیا اور کہا کہ آپ مجھے میرے پاس اپنی فصل لائیں گے، میں بیچوں گا اور اس پر میں 10,000 کمیشن وصول کروں گا. تو اس نے قرض کی بنیاد پر اپنے کمیشن میں اضافہ کر دیا، یہ اضافہ سود ہے. ہاں اگر وہ اتنا ہی کمیشن رکھ رہا ہے جتنا عمومی طور پر وہاں لوگ رکھ رہے ہیں تو پھر یہ سود نہیں، پھر یہ جائز ہے. تو یہ دو ضروری باتیں ہیں اس مسئلے سے متعلق جن کو سمجھنا ضروری تھا. چوتھا جو اہم مسئلہ ہے بنیادی وہ ہے بی سی اور کمیٹی. آج کل قرض کی ایک صورت ہے اور اس کی حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ قرض ہی کا معاملہ ہے. چند افراد آپس میں مل کر یہ اپنی خوشی سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے ہر ماہ یا کچھ خاص ٹائم کے بعد یا عمومی طور پر ماہ بماہ ہر مہینے ہوتا ہے رقم کی ایک خاص مقدار جمع کریں گے اور پھر وہ لوگ آپس میں قرآن اندازی کریں گے اور جس کا نام نکل آئے گا وہ ساری رقم اس کو دے دیں گے. اسی طرح اگلے مہینے پھر دوسرے کا نام نکل آتا ہے. اس طرح تو سب کو برابر رقم ملتی ہے، جس نے جتنی بھی رقم جمع کی ہوتی ہے اس کو اتنی ہی ملتی ہے. بس صرف اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کو فوری طور پر زیادہ رقم مل جاتی ہے. تو یہ بھی جائز ہے، یہ قرض ہی کی ایک صورت ہے. ہاں قرض کی تقسیم کے لیے یا قرض کے لیے انہوں نے قرع یا قرآن اندازی کی شکل اختیار کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ بھی قرض ہی کی ایک صورت ہے. پانچواں مسئلہ ہے بینک اکاؤنٹس. آج کل کے جو سودی بینک کے اکاؤنٹس ہیں وہ سارے کے سارے قرض کے حکم میں آتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ہو، سیونگ اکاؤنٹ ہو یا فکس ڈپازٹ ہو، وہ سارے کے سارے قرض کے اندر آئیں گے. ہاں اسلامک بینک کا حکم الگ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے.
خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامک بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کا حکم تو قرض والا ہے، لیکن باقی سیونگ اکاؤنٹ یا فکس ڈپازٹ جو ہے اس رقم کی حیثیت شرکت یا مضاربت کے رأس المال کے طور پر ہوتی ہے، وہ قرض نہیں ہے، کیونکہ بینک کے ساتھ باقاعدہ پارٹنرشپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ لیکن سودی بینک کے سارے اکاؤنٹس قرض کے حکم میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سودی بینک سے کسی بھی قسم کا نفع وصول کیا جائے گا تو یہ قرض پر نفع ہوگا اور سود کے زمرے میں آئے گا۔ یہی وجہ ہے، خواہ اس کو کیش کریڈٹ کا نام دیا جائے، ڈرافٹ کا نام دیا جائے، کسی اسکیم کا نام دیا جائے، کچھ بھی نام دیا جائے، لیکن کسی بھی قسم کا نفع اس پر دیا جائے گا تو وہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ تو یہ خلاصہ ہے بینک کے اکاؤنٹ سے متعلق۔ چھٹا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے مائکرو فائنانس بینکنگ کے قرضے۔ عمومی طور پر آج کل مواصلات کی جو مختلف کمپنیاں ہیں جیسے ٹینار ہے، جیز ہے، یوفون ہے، تو وہ اپنی سم پر بذریعہ موبائل اکاؤنٹ کھلوانے کی سہولت دیتے ہیں، مثلا ایزی پیسے اکاؤنٹ، جیز کیش اکاؤنٹ، اس طرح کے اکاؤنٹ بنانے کی اجازت دیتے ہیں، اور اس اکاؤنٹ میں انسان کو رقم رکھنے کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس میں اپنی رقم رکھ سکتے ہیں۔ اس اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی انسان رقم کو استعمال نہیں کر سکتا اپنے فون کے ذریعے، مثلا اگر آپ کے ایزی پیسہ یا جیز کیش میں اکاؤنٹ میں رقم پڑی ہے، اس رقم سے آپ فون نہیں کر سکتے۔ فون کے لیے آپ نے اس اکاؤنٹ سے اب الگ اپنی سم پر ایزی پیسہ ایزی لوڈ کرنا پڑے گا یا اس طرح۔ بہرحال وہ انسان کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے رہتے ہیں، لیکن انسان اس کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس سے ایزی لوڈ نہ کر لے اپنی سم پر، یا جب تک کہ وہ کسی دکاندار کے پاس جا کر رقم نکلوا نہ لے۔ تو یہ بھی بینکنگ کے اندر جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس طرح کے اکاؤنٹ کے اندر یہ رقم پڑی ہوتی ہے۔ اس طرح کے اکاؤنٹس پر آج کل جو ہے باقاعدہ شرط لگا کر کچھ انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ پہلی دفعہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کو 100 روپے انعام دیا جائے گا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہاں قرض کی بنیاد پر نہیں دیتے، اکاؤنٹ کی بنیاد پر آپ کو وہ رقم دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو شرط اس میں آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ میں اگر آپ 1000 روپے کا بیلنس رکھیں گے ایک مہینے تک یا ایک ہفتے تک یا 24 گھنٹے کے لیے، تو اس 1000 روپے رکھنے پر آپ کو فری منٹس ملتے ہیں، MBs ملتی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ قرض پر نفع ہے اور یہ سود کے زمرے میں آئے گا، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ عمومی طور پر آج کل لوگ کرتے ہیں کہ اپنی ایزی پیسے اکاؤنٹ کے اندر 1000 روپے رکھ لیے اور فری منٹس یا فری MBs یومیہ وصول کرتے ہیں۔ یہ قرض پر سود ہے، قرض پر نفع وصول کیا جا رہا ہے جو سود کے زمرے میں آئے گا اور ناجائز ہے۔ نمبر 7، موبائل سم لون، جس کو ایڈوانس بیلنس کہتے ہیں۔ بعض کمپنیاں موبائل کی سم میں ایڈوانس کے نام سے صارف کو کچھ بیلنس یا لون فراہم کرتی ہے، اور پھر جب بعد میں کسٹمر جو ہے وہ ایزی لوڈ کرتا ہے تو اس سے وہ کمپنی اپنی وہ ایڈوانس بیلنس بھی کاٹتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی۔ مثال کے طور پر ٹیلینار سے اگر آپ ایڈوانس بیلنس لیتے ہیں تو 20 روپے آپ کو دیتے ہیں، لیکن بعد میں جب آپ ایزی لوڈ کرتے ہیں تو آپ سے 25 روپے کاٹتے ہیں۔ تو یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قرض پر نفع ہے کہ کمپنی والوں نے آپ کو 20 روپے دے دیے اور آپ سے 25 لے رہے ہیں، تو سود ہونا چاہیے۔ لیکن اگر حقیقت میں غور کیا جائے تو کمپنی والے آپ کو 20 روپے نہیں دے رہے، 20 روپے کا تو صرف ایک نام ہے، وہ آپ کو صرف 20 روپے کے بقدر نیٹ ورک استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ کمپنی نے آپ کو ایڈوانس بیلنس کی صورت میں جو 20 روپے دیے ہیں، آپ وہ 20 روپے باہر جا کر استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نیٹ ورک یوز کریں، فون کریں، میسج کریں۔ تو گویا کہ کمپنی نے آپ کو 20 روپے نہیں دیے، آپ کو اپنے نیٹ ورک استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو جب آپ کو اپنے نیٹ ورک استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو 20 روپے میں جتنا انسان نیٹ ورک استعمال کرتا ہے وہ آپ کو کمپنی نے مہنگا دے دیا اور 25 روپے میں دے دیا، اس کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا مکان کرایہ پر دیتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں اگر ایڈوانس کرایہ دو گے تو 10,000، لیکن اگر تم مجھے مہینے بعد کرایہ دو گے تو 12,000۔ تو تاخیر کے ساتھ اگر آپ کرایہ دو گے تو میں نے آپ کو 12,000 کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو اپنا مکان استعمال کے لیے دے رہا ہوں۔ ایسے یہاں پر بھی ہے کہ کمپنی نے آپ کو اپنا نیٹ ورک استعمال کرنے کے لیے دے دیا اور آپ کو کہا کہ آپ پیسے بعد میں دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ دیں گے، تو لہٰذا یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بانڈز، آج کل حکومت جو ہے وقتاً فوقتاً لوگوں سے قرض وصول کرنے کے لیے مختلف ناموں سے بانڈز جاری کرتی ہے۔ تو یہ جو بانڈز ہوتا ہے یہ بھی در حقیقت قرض ہے،
یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر آپ نے کوئی بانڈز کی جو شیئر ہے وہ لے لیا یا بانڈز لے لیا تو جو آپ کے ہاتھ میں رسید ہے اس کی بذات خود کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کے پیچھے قرض موجود ہے جو آپ نے حکومت کو دیا ہے. تو ہر قسم کے بانڈز پر آپ کو جو نفع ملتا ہے, انعام ملتا ہے, خواہ پرائز بانڈز ہو, کوئی بھی نام آپ دے دیں, وہ قرض پر نفع ہے اور سود کے زمرے میں آئے گا, حرام ہے. تو یہ بنیادی طور پر اس کی کچھ جدید صورتیں تھی جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی, اور انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم اپنے ایک نئے موضوع کا آغاز کریں گے. قرض کے اصول اور احکام جو ہے وہ مکمل ہو گئے.